کہ عید الاضحیٰ جب آتی ہے تو قربانیوں کا جو سلسلہ، اور آج کل تو کیونکہ سوشل میڈیا ہو گیا ہے تو واٹس ایپ پہ بھی اشتہار آ جاتے ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ قربانی کروانے والے گھر گھر پھر رہے ہیں۔ ایک دور تھا کہ خود کرنی پڑتی تھی، اب تو قربانی کروانے والے بندے گھر گھر پھر رہے ہیں، حصہ ڈال لو، حصہ ڈال لو۔ حصوں کا قصہ بھی سن لو۔ یہ حصوں کا قصہ کیا ہے بھائی؟ ایک بڑے جانور میں 7 حصے پڑ سکتے، تو ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے حصوں کا قصہ بنا ڈالا۔ اب آپ سوچیں گے کہ کون سا حصوں کا قصہ ہے؟ اشتہار آ رہے ہیں، 250 روپے کا حصہ لے لو، 550 کا حصہ لے لو، 750 کا حصہ لے لو، 1000 روپے کا حصہ لے لو، 1200 کا حصہ لے لو، 1500 کا حصہ لے لو۔ اکثر جب یہ حصوں کی بات ہوتی تو ذہن اس طرف جاتا ہے کہ اتنے کم پیسوں میں اب جانور ملنے لگے ہیں کہ بس 1500 کا حصہ پڑ جائے گا۔ اب اگر تحقیق کی جائے، پتہ کیا جائے بھی آخر اتنی غربت ہے ملک میں، اگر بہت دور کے صوبوں کو بھی پکڑ لیں اتنی غربت ہے کہ 1500 روپے میں بھی قربانی ہو جائے گی، پتہ لگا وہ آن لائن ہی ہو رہی ہے۔ وہ جو قربانیاں کروا رہے ہو آن لائن ہی ہو رہی ہے۔ وہ جو فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ بکرا بڑا اور جانور بنا آتا ہے، بس وہ آن لائن ہی، مطلب رسید کٹوا دو، آن لائن ہی قربانی ہو جائے گی۔ اور میں نے یہ سوچا کہ اتنا بڑا فراڈ چل رہا ہے، گنتی کے چند بڑے اداروں کو چھوڑ کے، گنتی کے چند لوگوں کو چھوڑ کے جو مخلص ہیں، ان کے علاوہ ڈاکہ ڈال دیا قربانی کے اوپر لوگوں نے بھی کہ بھائی حصہ ڈال لو، حصہ ڈال لو۔ کتنے کا حصہ؟ بھائی 1000 روپے کا حصہ ہے، 500 کا حصہ ہے۔ میں کہا چلو بھائی اس کے گھر میں حصہ پڑ رہا ہے جس کو تم دے رہے ہو، کم از کم اس کو، یہ تمہیں تو قربان کر ہی رہا نا ماشاءاللہ۔ ایسا کون سا صوبہ ہے بتاؤ تو صحیح، ایسی کون سی جگہ ہے بھائی جہاں 1000 روپے میں قربانی ہو جاتی ہوگی؟ کوئی 2023 چل رہا ہے، اتنے بچے ہو۔ سنو محمد رسول اللہ نے کیا کہا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا بندہ اور یہ اپنے آپ کو این آر آئی کہنے والا یا دوسرے صوبوں میں رہنے والا، اس کو اللہ نے دولت دے دی، اللہ نے اس کو عزت دے دی، اللہ نے اس کو پیسے دے دیے۔ اب جب قربانی کا وقت آیا، یہ نعوذ باللہ اللہ سے ٹھگی مارنا چاہتا ہے۔ یہ سوچتا ہے ایسا بندہ ڈھونڈ جو 1500 میں اس سے ڈلوا دے تے ٹھگا نو گاہاں ٹھاگی ٹکرنے، ساتھ نہیں ٹکرنے ہیں۔ قرآن نے کہا ہے نا کہ نیکوں کے لیے نیک، بدوں کے لیے بد۔ اب جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہو، بہترین مال ہونے کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ نہیں اگر چھوٹا جانور خریدیں گے 25-30 ہزار لگیں گے، 1500 میں بس اپنا فرض ادا کر لے، تو بس وہ تمہاری نیت ایک اپنے دل کو بہلانے کی تھی، بس پھر وہ دل کو ہی بہلایا گیا، کیونکہ اللہ آپ کی نیت کو جانتا ہے، کیونکہ 1500 میں کوئی فرض ادا ہونے والے ہے نہیں ہے۔ افضل قربانی وہ ہے جو اپنے سامنے کی جائے، اپنے ہاتھ سے کی جائے، اپنے اہل و عیال کے سامنے کی جائے، اور بذات خود اس کا گوشت مستحق لوگوں میں، غریب لوگوں میں، ضرورت مند لوگوں میں اس کو تقسیم کیا جائے۔ یہ جو اب ہم نے دل کو بہلانے کو، غالب یہ خیال اچھا ہے، یہ جو اب ہم نے شروع کیا ہے نا کام کہ نہیں جی بس بہت دور حصہ بھیج دو، اب وہ قربانی ہو ہی رہی ہے یا نہیں ہو رہی، میں کسی پر الزام نہیں لگا رہا۔ کوئی دیندار آدمی، کوئی دیانتدار آدمی، کوئی باشرع آدمی بے ایمان نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھو مسلمانوں، کچھ بے ایمانوں نے داڑھی رکھ لی ہے اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دیندار بندہ ہے، لیکن کچھ ٹھگوں نے پہناوا پہن لیا ہے لوگوں کے ساتھ بے ایمانی کرنے کا۔ اب عید قرباں کے اوپر بھی بڑے پیمانے پر ہر سال یہ ٹھگی ہو رہی ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھیں نہیں کھولو گے، خود نعوذ باللہ اسلام کو،
شریعت کو اپنے رب کو دھوکہ دینے کی کوشش کرو گے کہ نہیں جی ہم نے تو بڑا جانور اس لیے لے لیا، بہت دور یہاں کہاں پیسے خرچ تھے، تو بس پھر جیسی نیت تھی ویسی قربانی ہو گئی ہے۔ دعا کیجیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح معنی میں قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔